الحمد لمن نزل وانزل الكتاب والصلاة والسلام على من فسر الكتاب وعلى آله الطيبين الطاهرين الذين يمسكون بالكتاب وأصحابه الذين دعوا إلى كتاب رب الأرباب أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان صدق الله مولانا العظیم۔ اس ذات بابرکات کے نام سے آغاز جو ہر آغاز کا سبب آغاز ہے اور ہر انجام کا باعث انجام۔ بے شمار درود و سلام کے نذرانے حضور سرور کونین محبوب رب المشرقین جد الحسن والحسین امام القبلتین جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور کہ جن کی ذات فخر آدمیت بھی ہے اور درس بصیرت بھی۔ میرے انتہائی قابل ست تعظیم جملہ سامعین گرامی قدر، 79ویں سالانہ سنی کانفرنس آج بڑے تزک و احتشام کے ساتھ منعقد ہے، اور یہ آخری اجلاس ہے جیسا کہ ابھی برادرم نے اعلان فرمایا۔ آپ لوگ صبح 11 بجے سے تشریف فرما ہیں اور ابھی عشاء کی نماز ہو چکی ہے، اور ابھی انتظامیہ نے مجھ جیسے حقیر خطیب کو آپ کے سامنے بٹھا دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتظامیہ کی طرف سے میرے لیے ایک امتحان ہے کہ صبح 10-11 بجے سے بیٹھا ہوا مجمع جو سبحان اللہ کی صدائیں بلند کرتا ہوا عشاء کی نماز بھی پڑھ چکا ہے، میرے سامنے بٹھا کے مجھے یوں محسوس ہوتا ہے مجھے آزمائش میں ڈال رہے ہیں کہ انہوں ذرا بلوا تے پتہ لگے تو خطیب ہے۔ لیکن میں اپنی انتظامیہ سے یہی عرض کروں گا کہ صبح 11 بجے سے بیٹھے ہوں یا کل رات 11 بجے سے بیٹھے ہوں، جب ذکر کیا جائے گا نا نبی کا، اس کے صحابہ کا، اہل بیت کا، خدا و قرآن کا، تو پھر ہم ہی وہ لوگ ہیں جس کے بارے اقبال نے کہا تھا محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن۔ صرف 2-4 بندے سمجھ آئیے میں تہاڈی تعریف کیتی ہے۔ اقبال جیسے شاعر دا شعر تہاڈے نام کر دیتا ہے، ایتھے بھی سبحان اللہ نہیں کہنا، تسی نہیں کہنا سبحان اللہ، تسی سبحان اللہ کہنا ہے تے تہاڈی آواز مائک وچ آ کے سپیکر دے ذریعے باہر جانی ہے، تے جڑے گھراں چ بیٹھے نے انہاں بھی آ کے نبی دا ذکر سننا ہے، تے جنہاں نبی دے ذکر وچ بہنا ہے انہاں نوں ظاہری گل ہے ثواب لبھنا ہے۔ اور عربی دا مقول ہے کہ الدال خیر علی الکفاعل ہی، جڑا کوئی نیکی دا کام کرے گا انہوں بھی ثواب لبے گا، جڑا نیکی دا کام کرن دی نصیحت کرے گا انہوں بھی ثواب لبے گا، تے انہوں نے ثواب لبنا ہے نال تانوں بھی ثواب لبنا ہے۔ ذرا دل کھول کے کہو سبحان اللہ۔ اس کا مطلب ہے جاگ رہے ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ انتظامیہ نے جو مجھے آزمائش میں ڈالا ہے اس میں ہم کامیاب ہو گئے ہیں۔ اسی طرح ہے جی، کامیاب ہو گئے ہیں تو ذرا انتظامیہ جو باہر ہے یا یہاں ہے ان کو ذرا سبحان اللہ کی گرج سے سنائیں کہ ہم سبحان اللہ کہہ رہے ہیں۔ بہت شکریہ، دا مطلب ہے تو انو پمپ کرن دا فائدہ ہو گیا ہے۔
بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائیں، میری حاضری قبول فرمائیں، آپ کی تشریف آوری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، میں نے آپ حضرات کے سامنے مختصر وقت میں خطاب کرنا ہے۔ آپ لوگ ابھی بھی منتشر بیٹھے ہیں، لیں جی میں 4 مصرے عرض کرتا ہوں، جن کو مصرے پسند آئیں وہ قریب آ جائیے گا، جن کو مصرے پسند نہ آئیں وہ قریب نہ آئیے گا۔ اور ایڈی وڈی کنسیشن تو انہوں کسے اور نے نہیں دینی، صرف میں دے رہے ہیں۔ مصرے جے سمجھو کہندے نے نا مال پسند نہ آیا تو پیسے واپس، تو تسی مصرے سمجھو جو مصرے پسند آئے تو نیڑے نیڑے ہو جائے ہو، مصرے پسند نہ آئے تو اتھے ہی بیٹھے رہے ہو۔ میں عرض کر لیا، ہم لوگ صحابہ کے قصیدوں کے ہیں قاری، ہم لوگ صحابہ کے قصیدوں کے، میں نے یہ 4 مصرے عرض کرنے ہیں، اور یہی 4 مصرے عرض کرنے کے بعد میں نے سوچنا ہے کہ میں جو موضوع لے کر آیا ہوں میں اس موضوع پر رہوں یا موضوع تبدیل کر لوں، کیونکہ مخدومی مکرم اس میں بامسمہ محسن بلکسر حضرت مولانا مخلص عبداللہ صاحب دامت برکاتہم نے مجھے بتایا کہ ہر خطیب کے لیے ایک موضوع ہے، تمہارے لیے میدان کھلا ہے، جس طرف مرضی چاہو تم جا سکتے ہو۔ لہٰذا میں نے یہ مصرے عرض کرنے ہیں، اور پھر میں نے دیکھنا ہے کہ میں جو موضوع سوچ کر آیا ہوں اسی پر پڑھوں یا اس سے ہٹوں۔ نقیب صاحب کی توجہ، تمام احباب کی توجہ، اندر بیٹھے ہوئے احباب کی توجہ، میں عرض کر رہا ہوں ہم لوگ صحابہ کے قصیدوں کے ہیں قاری۔ ہم لوگ، کون لوگ؟ یہ لوگ، ہم لوگ، یہ میرے سٹیج پہ بیٹھے ہوئے لوگ، ہم لوگ صحابہ کے قصیدوں کے ہیں قاری۔ ہم سے تو کسی ایک کا انکار نہ ہوئے، ہم لوگ صحابہ کے قصیدوں کے ہیں قاری، ہم سے تو کسی ایک کا انکار نہ ہوئے۔ جھوٹا ہے، دغا باز ہے، ہاں جھوٹا ہے، جھوٹا ہے، دغا باز ہے وہ عاشق حیدر، ذکر ابو بکر پہ جو سرشار نہ ہو۔ جنہوں نے میرا نظریہ سمجھ آیا ہاتھ چک کے ذرا سبحان اللہ۔ یہ مطلب ہے کہ میں یہی موضوع رکھا، موضوع شان صحابہ۔ صحابہ دے عاشق بیٹھے ہو، ماشاءاللہ شیر دی اتنی برکت نیڑے ہون دی لوڑ ہی نہیں، ان جی مجمع بتیرا آ گیا۔ ذرا ایسے گل تے صحابہ دے ذکر دی برکت منن والے کہو پھر سبحان اللہ۔ سامعین گرامی قدر، میں بہت مختصر وقت میں آپ حضرات کے سامنے اپنے اس موضوع پر اور پسندیدہ موضوع پر جو شان صحابہ ہے اسی پر گفتگو کروں گا۔ میں اپنے موضوع سے ہٹوں گا نہیں، اسی موضوع پر رہوں گا۔ کوشش کیجئے گا کہ آپ میرا موضوع جو ہے اسے سمجھیں، اور اگر سمجھ رہے ہیں تو ساتھ ساتھ بولتے رہیں۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ سامعین گرامی قدر، احباب تشریف لا رہے ہیں، وہ آتے رہیں گے، وہ آ ہی بیٹھنے کے لیے رہے ہیں۔ آپ توجہ میری طرف رکھیے گا تاکہ میرا کوئی جملہ ایسا نہ سرزد ہو جائے جو شان صحابہ میں ہو اور آپ اسے رائیگاں کر دیں۔ سنیے گا، میں گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ ایک سورج، بیٹا آپ بیٹھ جائیں، پی ٹی آئی والے ہو، پی ٹی آئی والے نے بھی اللہ پاک نے کیا سبق سکھایا ماشاءاللہ۔ حافظ صاحب ڈنڈا لے کے کھلوتے ہیں، ذرا کہہ دیو سبحان اللہ۔ بہت شکریہ۔ یہ میرا خیال یہ کہتا ہے، حضرت استاذ مکرم مخلص عبداللہ صاحب دامت برکاتہم چیک کر رہے نے بھئی عشاء تو بعد بھی تسی بول دے ہو تے خطیب تانوں بلواندا ہے یا نہیں۔ جب ایک بندہ سی نا، انہیں بس والے نو اشارہ کیتا، وہ بس رک گئی، کنڈکٹر نے پوچھا ہاں جی کتھے جانا ہے؟ کہندے نہیں جانا نہیں، میں چیک کیتا ہے بس روک دیو یا نہیں روک دیو۔ تے بھی سانو چیک کر رہے ہیں، اسی دسنا ہے انتظامیہ نو کہ صحابہ والے نو صبح 11 بجے بٹھاؤ یا راتی 11 بجے، انہاں دا ذوق سلامت ہوندا ہے۔ وہ کہہ دیو سبحان اللہ۔ تسی تے میں ہن ایک پاسے ہاں، انتظامیہ دوجے پاسے، ذرا محبت نال سبحان اللہ۔ سامعین گرامی قدر، عرض کر رہا ہوں ایک یہ آسمان ہے، بڑے پیارے جملے، بڑی توجہ چاہوں گا۔ میرے
पुश्त पे बैठे हुए उलमाए किराम की भी तवज्जो, अंदर बैठे हुए उलमाए किराम की, सामाइन की तवज्जो फरमाइएगा। सामाइन, एक ये आसमान है, इस आसमान पर एक सूरज है, इस सूरज को आफताबे समावी कहते हैं। तवज्जो कीजिएगा, ये भी सूरज है जो आसमान पर है, गर्दिश करता है, तुलू होता है, गुरूब हो जाता है, सुबह 9 बजे यहाँ, 12 बजे यहाँ, असर के वक्त यहाँ आ जाता है। ये सूरज है, ये आसमान दुनिया का सूरज है, ये आसमान पर चलता है। एक सूरज आफताबे ईमानी है, वो मक्का की गलियों में चलता रहा, वो मक्का की गलियों, ये भी सूरज है, वो भी सूरज है। तवज्जो करना, जुमला अर्ज कर रहा हूं, ये सूरज भी रोशनी देता है, वो सूरज भी रोशनी देता है। ये सूरज का मकसद भी अंधेरे मिटाना है, उस सूरज का मकसद भी अंधेरे मिटाना है, इस सूरज का मकसद भी जुल्मात को दूर करना है, उस सूरज का मकसद भी जुल्मात को दूर करना है। ये सूरज रोशनी देने में किसी का पाबंद नहीं, गोरा आए ये उसे भी रोशनी देता है, काला आए ये उसे भी रोशनी देता है, आलिम आए ये उसे भी रोशनी देता है, जाहिल आए ये उसे भी रोशनी देता है, अरबी आए ये उसे भी रोशनी देता है, अजमी आए ये उसे भी रोशनी देता है। और जो मदीना का सूरज है, जो मक्का का सूरज है, वो भी रोशनी देने में किसी का पाबंद नहीं। जुमला अर्ज कर रहा हूं, वो भी ऐसा सूरज है, कुरैश से अबू बकर आए वो उसे भी रोशनी देता है, इथियोपिया से बिलाल आए वो उसे भी रोशनी, ये सूरज भी रोशनी देता है, वो सूरज भी रोशनी देता है। मौजू है शान सहाबा, जाग रहे हैं, मौजू शान सहाबा, मैं मौजू पर ही आ रहा हूं, तवज्जो कीजिएगा। ये सूरज रोशनी देने में कंजूस नहीं, वो सूरज रोशनी देने में कंजूस नहीं। समाईने गिरामी कदर इत्थे दिल ते हाथ रखना है तुसी, जे दिल विच हरकत होवे ना ते बोलना है, फिर कहना यार इस बंदे दी दाद बनदी है, इन्हें कोई गल कीती है, ते जे दिल ना बोले ते तुसी बोलना नहीं। वादा कर लो दिल ते हाथ रख के, जे दिल विच हरकत होवे ते बोले हो। मैं अर्ज कर रहे हैं, ये सूरज सबको रोशनी देता है, वो आफताबे ईमानी भी सबको रोशनी देता है। ये सूरज इतनी रोशनी देता है कि इसकी रोशनी से कोई गुलाब बनता है, कोई खुराक बनता है, कोई शिफा बनता है, कोई ग़िज़ा बनता है, कोई बादल बनता है, कोई हुस्न बनता है। और वो सूरज, उसकी रोशनी जब किसी पर पड़ती है तो कोई सिद्दीक बनता है, कोई फारूक बनता है, कोई ज़ुन्नुरैन बनता है, कोई हैदर कर्रार बनता है, कोई मुफस्सर कुरान बनता है, कोई मुफस्सर हदीस बनता है, अरे कोई शहीद बनता है, कोई आलिम बनता है, कोई पीर बनता है, कोई आलिम बनता है, कोई मुत्तकी बनता है। अरे उस सूरज की रोशनी जब किसी पर पड़ती है तो वो ऐसा बन जाता है कि वो सिर्फ काबे की छत पे चढ़ के आजान नहीं देता, बल्कि वो जब रात के पहर में सो जाता है, उसके दिन के वक्त जमीन पर चलने की आवाज जिब्रील कैच करके, रिकॉर्ड करके अर्श पे ले जाता है। वो बिलाल रात को सो जाता है, लेकिन उस पर आफताबे ईमानी की किरण पड़ने का असर ये होता है, बिलाल चलता जमीन पर है, उसके चलने की आवाज जन्नत से बुलंद होती है। सामईन गिरामी कदर, एक वो सूरज है और एक आमिना का सूरज है। यहां तक बात समझ आ गई है? अब मैं मौजू की तरफ आ रहा हूं, जो मेरा असल मौजू है। वो सूरज, उससे मैंने भी फायदा लिया, आपने भी लिया, लकोदक सहरा ने भी लिया, समंदर ने भी लिया, गुलिस्तान ने
یہ تسی معاشرتی علوم پڑھی ہوئے تو پتہ لگے نا. سب سے زیادہ فائدہ فضاؤں نے لیا. محکمہ تعلیم کے دو محترم سینئر بزرگ یہاں موجود ہیں, محترم قاضی عبداللطیف صاحب اور محترم جناب مستبین عبداللہ صاحب. ان دونوں سے پوچھئے گا, ٹیچر سے, پروفیسر سے پوچھئے گا, یہ سورج, اس سے سب نے فائدہ لیا, سب سے زیادہ فائدہ فضاؤں نے لیا. میں گل مٹھی جی آواز اچ کرنی ہے, صرف ویکھنا سے کہ تسی جاگ رہے ہو یا نہیں, مرضی ہے تہاڈی, بولو نہ بولو. عشق نبوی اور عشق صحابہ ڈوب کے جملہ عرض کر رہے ہیں. یہ بھی سورج, وہ بھی سورج, اس سورج سے فائدہ سب نے لیا, سب سے زیادہ فائدہ فضاؤں نے لیا. آفتاب ایمانی بھی سورج, اس سے بھی فائدہ سب نے لیا, سب سے زیادہ فائدہ صحابہ نے لیا. ذرا ہاتھ چک کے کہو سبحان اللہ. سب سے زیادہ فائدہ اس سورج سے صحابہ نے لیا. کہہ دیو بے شک. اب سامعین گرامی قدر, صحابہ نے فائدہ کیسے لیا؟ میں قرآن مجید سے ایک استدلال آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, بڑی توجہ سے سماعت فرمائیے گا. بیٹا اگر اب آپ اٹھے نا جی, آپ میں سے کوئی بھی اٹھا, میں بھی تھوڑے پیچھے پیچھے آ جانا ہے, مہربانی کرو اٹھنا نہیں ہے. سامعین گرامی قدر, صحابہ کرام کا موضوع کلام ہے, موضوع سخن ہے. قرآن مجید سورہ بقرہ اللہ فرماتے ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. بڑی توجہ چاہوں گا, بڑی توجہ چاہوں گا. اللہ فرماتے ہیں اے نبی, جو ہم نے آپ پر نازل کیا, اگر کسی نے مومن بننا ہے تو جو ہم نے انزل, مجہول کا صیغہ, انزل الیک, جو ہم نے آپ پر نازل کیا اس پر ایمان لانا ضروری ہے, اس پر ایمان لانا ضروری ہے. گویا ثابت ہوا مومن وہ ہوتا ہے جو قرآن پر ایمان لائے. یہاں تک بات سمجھ آگئی؟ سامعین ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں اس تمہید میں. اللہ فرماتے ہیں مومن وہ ہوتا ہے جو اس پر ایمان لائے جو ہم نے آپ پر نازل کیا. اللہ جی, جو کچھ آپ نے نازل کیا اس پر ایمان لانے والا مومن. اللہ کہتے ہیں ہاں, تخصیص نہیں ہے, اسپیسیفیکیشن نہیں ہے, کیٹیگری نہیں بنائی ہے, جو کچھ آپ پر میں نے نازل کیا اس پر بھی ایمان لاؤ, اور جتنا آپ پر نازل کیا اس پر بھی ایمان لاؤ. بڑا اوکھا جملہ میں عرض کیتا ہے, تسی بول رہے ہو اللہ شاد و آباد رکھے. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. تشریح کر رہا ہوں ایک طالب علم کی حیثیت سے. اللہ فرماتے ہیں جو کچھ میں نے آپ پر نازل کیا لوگ اس پر ایمان لائیں, جتنا آپ پر نازل کیا لوگ اس پر ایمان لائیں تب مومن ہیں. اب سامعین میں اپنے مقصد کی طرف آ گیا. میں جو بات آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا تھا میں اس پر آ گیا. مجھے تو یوں سمجھ آئی کہ اللہ نے اگر ایک آیت بھی قرآن میں نازل کی اس کا انکار کرنے والا بھی مومن نہیں. بڑی مہربانی, جاگ رہے ہو, اللہ شاد و آباد رکھے, زندہ باد تسی لوگ. میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک آیت بھی اگر اللہ نے نازل کی, کوئی شخص باقی ساری آیتیں مانتا ہے, اس ایک آیت کو نہ مانے تو وہ مومن ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. میری تقریر ایتھی مک گئی, یہی عرض کرنا چاہتا تھا. بڑی توجہ چاہوں گا. اللہ جی, جو آپ نے نازل کیا اس میں سے جو ایک آیت کا بھی انکار کرے وہ مومن نہیں. آئیے 79 یہ سنی کانفرنس کے موقع پر آپ کا برادر قاضی امداد اللہ علماء کی موجودگی میں یہ چیلنج کر رہا ہے, اگر ایک آیت کا منکر مومن نہیں, آؤ
کے لیے نازل ہوئی. چس نہیں آئی سبحان اللہ. راشدہ جزاک اللہ. اللہ سلامتیاں دے. سامعین ایک آیت کا منکر بھی مومن نہ ہو تو اللہ نے جو درجنوں آیتیں نازل کی ہیں تو پھر مجھے کہنے دو رحمان صحابہ کے حق میں. پھر ذرا کہو سبحان اللہ. میں پوری تقریر دا مغز دین لگا. رحمان صحابہ کے حق میں قرآن، صحابہ کے حق میں محمد جوان، صحابہ کے حق میں ہر غیرت مند انسان. ارے قرآن میں کتنی آیتیں ہیں جو صحابہ میں ایک طالب علم کی حیثیت سے تجھے قرآن کی سیر کراؤں. پڑھ قرآن میں اللہ کیا کہتے ہیں. اللہ کہتے ہیں اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، صحابہ کے حق میں. اولئک ہم الراشدون، صحابہ کے حق میں. اولئک ہم الفائزون، صحابہ کے حق میں. اولئک ہم المؤمنون حقا، صحابہ کے حق میں. اولئک ہم الراشدون، صحابہ کے حق میں. اولئک ہم المہتدون، صحابہ کے حق میں. والذین معہ، صحابہ کے حق میں. اشداء علی الکفار، صحابہ کے حق میں. رحماء بینہم، صحابہ کے حق میں. تراہم رکعا سجدا، صحابہ کے حق میں. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، صحابہ کے حق میں. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، صحابہ کے حق میں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، صحابہ کے حق میں. اولئک هم المؤمنون حقا، صحابہ کے حق میں. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، صحابہ کے حق میں. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوى، صحابہ کے حق میں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابہ کے حق میں. خالدین فیہا جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، خالدین فیہا ابدا، صحابہ کے حق میں. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين، صحابہ کے حق میں. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، صحابہ کے حق میں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، صحابہ کے حق میں. سبحانک ھذا بہتان عظیم، صحابہ کے حق میں. واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، صحابہ کے حق میں. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، صحابہ کے حق میں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صحابہ کے حق میں. رضی اللہ عنہم. ارے سرکار کا دربار نہیں دیکھ رہے کیا؟ اور دربار میں دو یار نہیں دیکھ رہے کیا؟ دنیا کے معیار تو سب دیکھ رہے ہو، اللہ کا معیار نہیں دیکھ رہے کیا؟ کہتے ہو قرآن میں ابو بکر کہاں ہے، ارے آیت فی الغار نہیں دیکھ رہے. کہتے ہو قرآن میں ابو بکر کہاں ہے. تواڈے بھی ادھر ادھر کچھ بندے ہونے نے اس طرح دے جڑے کہندے ہونے نے ابو بکر کرے بھی نہیں. میں ایک جملہ عرض کیا کرتا ہوں، آج بھی آپ کو تحفہ پیش کر رہا ہوں. ابو بکر وہ ذات ہے جس کی شان آج بھی بتائی جا سکتی ہے. اگلے جملے تے تسی سبحان اللہ ڈاک ہی نہیں ہو سکتے. میرا چیلنج ہے، میرا چیلنج ہے. یہ ابھی صرف سفید ریش والے بزرگوں نے نعرہ لگایا، یقین کریں آپ سب کا دل کرے گا نعرہ لگانا کا، پر تسی لانا نہیں.
منو یہ بھی پتہ ہے، میرے والد محترم اللہ پاک ان کا سایہ ہم پر سلامت رکھے، وہ ایک دن فرماتے ہیں کہ میں نے ایک نماز کے وقت اپنے ساتھ کھڑے ہوئے ایک نوجوان لڑکے سے کہا بیٹا اقامت کہو، تو وہ آگے سے کہنے لگا نہیں استاد جی تسی آکھو منو شرم آندی ہے۔ بزرگا فرمائے دا مطلب ہے جنہیں ازانہ دن دن سارے بے شرم نے، یعنی کہ ہم دل کرتا ہے ہمارا صحابہ کی ذکر پہ بولنے کا، لیکن اسی کہنے نعرہ لکھی آکھے گا وہ ایڈا مولوی ہو گیا ہے، منو پتہ تسی کہنا نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہہ بھی دیو۔ ایک جملہ عرض کرنے لگا ہوں، صدیق اکبر وہ ذات جن کی طہارت، جن کا تقدس، جن کی شان آج بتائی بھی جا سکتی ہے، اور اگر کوئی بدبخت نہ مانے اس کا ہاتھ پکڑ کر مدینہ میں لے جا کر دکھائی بھی جا سکتی ہے۔ واقعی کسی نے جو مارے ادا، چلو اللہ پاک آپ کو ذوق سلامت رکھے، میں ہی نعرہ لگاتا ہوں ادھر کیڑی شرم ہے، شان صدیق اکبر، جزاک اللہ۔ سامعین گرامی قدر عرض کر رہا ہوں، کہتے ہیں قرآن ابو بکر کہاں ہے؟ تم آیت فی الغار نہیں دیکھ رہے کیا؟ آیت فی الغار کا چھوٹا سا ایک ترجمہ عرض کر کے بات آگے بڑھاتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے یہاں قرآن میں نقشہ کھینچا، بڑی توجہ چاہوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحب، جزاک اللہ، لصاحب ہی۔ اب قرآن ایک اور مقام 12واں پارہ سورہ یوسف، اللہ رب العزت نے نقشہ کھینچا کہ جب حضرت یوسف جیل میں تھے تو یوسف علیہ السلام نے ایک تقریر کی۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا یا صاحب، آگے سجن ہے، اے میرے جیل کے ساتھیوں، وہاں پہ بھی لفظ استعمال ہوا صاحب۔ اب آئیے صدیق اکبر کی شان دیکھیے، یہاں پہ اللہ نے نقشہ کھینچتے ہوئے کہا اذ یقول لصاحب ہی۔ چلو کدی تے تانوں کوئی احساس ہوئے گا کہ کوئی بندہ صدیق دی شان اوتھے بھی اللہ نے لفظ استعمال کیتا، اوتھے لفظ استعمال کیتا صاحب۔ صاحب کا مطلب ہے دوست، کمپینین، فرینڈ، عزیز، حبیب، لیکن وہاں پہ یوسف نے کہا یا صاحب السجن، او میرے جیل کے ساتھیوں۔ یوسف کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جب تک میں جیل میں ہوں، تم جیل میں ہو، اس وقت تک ہم ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ جیسے ہی میں جیل سے نکل گیا یا تم جیل سے نکل گئے، تسی اپنے گھر، میں اپنے گھر، تسی اپنے راہ، میں اپنے راہ۔ اس کو کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ تعلق مقید ہو، جس کے ساتھ رشتہ محدود ہو، جس کے ساتھ تعلق لمیٹڈ ہو، جس کے ساتھ دوستی کسی حد تک ہو، اسے کہتے ہیں صاحب۔ ان کو یوسف نے کہا یا صاحب یا سجن، لیکن جب صدیق کی باری آئی تو پاک پیغمبر نے صاحب نہیں کہا، پاک پیغمبر نے کہا، قرآن نقشہ کھینچتا ہے اذ یقول لصاحب ہی، لصاحب ہی۔ ابو بکر کو مخاطب کر کے کالی کملی والے نے کہا تو میرا دوست نہیں، صرف میرا دوست ہے، تو میرا اپنا دوست ہے، تو میرا ہی دوست ہے۔ یا رسول اللہ، غار کا لفظ استعمال نہیں کیا، آپ کہہ سکتے تھے یا صاحب الغار، او میرے غار کے دوست، یا صاحب الغار، او میرے غار کے ساتھی۔ رسول نے کہہ دیا نانا اذ یقول لصاحب ہی، یہ میرا غار کا ساتھی نہیں، یہ میرا اپنا ساتھی ہے۔ مجھے تو یوں سمجھ آئی مصطفیٰ نے کہا صدیق تو میرا مکہ کا ساتھی، صدیق تو میرا مکہ کا ساتھی، تو میرا مدینہ کا ساتھی، تو میرا بدر کا ساتھی، تو میرا احد کا ساتھی، تو میرا تبوک کا ساتھی، تو میرا حنین کا ساتھی، تو میرا ارے صدیق تو میرا فتح مکہ کا ساتھی، ارے تو میرا غار کا ساتھی بھی مزار کا ساتھی۔ اس لیے نبی پاک نے فرمایا لصاحب ہی، اے میرے اپنے ساتھی۔
تھک گئے ہو, جاگ رہے ہو, ذرا کہو سبحان اللہ. میری گھڑی کے مطابق 30 منٹ ہو چکے ہیں اور میں نے موضوع ابھی شروع کرنا ہے. فجر تک پھر میرے ساتھ ہیں انشاءاللہ, جڑا پھر ہوں سحری کر کے اٹھاں گے تھے. جی جزاک اللہ. میں گفتگو کو ختم کر رہا ہوں بہت مختصر وقت میں, مزید آپ کا وقت لے کر. سامعین گرامی قدر, شان صدیق اکبر, شان صحابہ, ایک اور تحفہ پیش کرتا ہوں. او قاضی دے مریدوں کہو سبحان اللہ, او سنیوں کہو سبحان اللہ. اچھا, ہمارا ایک معیار بن چکا ہے, ایک معیار بن چکا ہے ہمارا, اپنا ایک کرائٹیریا بن چکا ہے. اسی اس وقت تک سبحان اللہ نہیں کہندے جب تک مولوی صاحب دا پسینہ نہ نکل جائے. ایک اپنا کرائٹیریا. میرے استاد محترم تھے رابعہ میں نے ان کے پاس کچھ کتابیں پڑھی. علماء کرام کی توجہ چاہتے ہوئے ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. میں آپ کو اپنے معاشرے کا کرائٹیریا بتا رہا ہوں. وہ میں نے ان کے پاس پڑھا, وہ ذرا قدامت کے لحاظ سے پست تھے, چھوٹے قد کے تھے اور جسم بھی تھوڑا سا سلیم تھا, پتلے تھے. وہ فرماتے ہیں کہ میں سیالکوٹ کے علاقے میں خطابت کا ٹیسٹ دینے کے لیے گیا. بڑے جوشیلے خطیب تھے, پتہ نہیں اللہ پاک انہیں کہاں سے طاقت دیتا تھا, کیا خوبصورت خطاب فرماتے تھے. مدرس بھی تھے, عالم بعمل تھے. وہ فرماتے ہیں میں خطاب کے لیے گیا, جمعہ میں نے پڑھایا سیالکوٹ کی ایک بڑی مسجد میں. جب میں نے جمعہ پڑھایا, جمعہ پڑھانے کے بعد جب میں بیٹھا, بہت سے لوگوں نے مجھے شاباش دی, داد دی, حوصلہ افزائی کی. انتظامیہ میرے پاس آئی, انہوں نے مجھے پیسے دیے, کرایہ دیا, کھانا کھلایا. کھانا کھلانے کے بعد وہ انتظامی والے مجھے کہنے لگے مولانا صاحب آپ نے بڑا زبردست بیان کیا, یہ کرایہ بھی آپ کا ہے کہ آج تو بعد ادھر نہ آوے ہو. وہ فرماتے ہیں میں نے کہا کہ چلیں رزق تو اللہ کے ذمہ ہے, وما من دابۃ فی الارض, میں تو پھر اشرف المخلوقات ہوں. مجھے یہ بتا دیجئے کہ آپ مجھے یہ خطابت سے معزول کر کیوں رہے ہیں, وجہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا دیکھیں مولوی صاحب وجہ یہ ہے, میں یہ سچی بات بتا رہا ہوں, کرائٹیریا اپنے معاشرے کا. وہ فرماتے ہیں وجہ یہ ہے جڑا اسی ممبر بنایا ہے نا مسجد واسطے, وہ ذرا کھلا ہے تے تسی ذرا چھوٹے ہو. تسی جس وقت ممبر تے بیٹھے ہو تے سونے نہیں ہو لگے, آج تو بات تسی ادھر. یہ ہمارا کرائٹیریا ہے. اور خدا کے بندو یہ نہ دیکھو کون کر رہا ہے بیان, یہ دیکھو کس کا بیان کر رہا ہے. ذرا اچھی آواز نہ کہو نا سبحان اللہ. تحفہ پیش کر رہا ہوں اور کوشش کروں گا بس اس کے بعد 2-3 گھنٹے اور گفتگو کر کے بات ختم کروں. کوشش کروں گا انشاءاللہ مختصر بیان کروں گا. اس کے بعد سامعین گرامی قدر, شان صدیق اکبر بیان کر رہا ہوں. 27 رجب المرجب صبح کا سورج طلوع ہوا, پیارے آقا دار ارقم میں بیٹھے ہوئے ہیں. تمام صحابہ کرام کو بلایا, جتنے صحابہ کرام اس وقت تھے دامن نبوت سے وابستہ, تمام کو بلانے کے بعد کہا صحابہ تمہیں پتہ ہے میں رات کو ام ہانی کے ہاں سویا ہوا تھا, جبریل آئے مجھے لے کر کے مسجد اقصی فلسطین میں چلے گئے, میں نے وہاں جا کر تمام انبیاء کرام کی ارواح متشکلات کی امامت کی. اچھا یا رسول اللہ, ہاں. پھر فرمایا پھر اس کے بعد میں پہلے آسمان پر چلا گیا, میں دوسرے پر چلا گیا, میں 7ویں پر چلا گیا, میں سدرہ پہ چلا گیا, میں نے اللہ سے ملاقات کی, میں نے جنت کا نظارہ کیا, میں نے جہنم کی ہولناکیوں کو دیکھا, میں وہاں ابراہیم سے, عیسیٰ سے, ادریس سے, آدم سے ملا, نوح سے ملا, میں پھر واپس آ گیا. جی یا رسول اللہ آپ نے کہہ دیا, ہم نے مان لیا. یہ بات چلتے چلتے ایک بدبخت مشرک کے کان تک پڑی, اس کا نام تھا ابو جہل, اس کی کنیت ابو جہل. اس نے سنا, اس نے کہا اچھا یہ مسلمانوں کا جو نبی ہے, یہ جو میرا بھتیجا ہے, یہ کہتا ہے میں رات کو فلسطین گیا اور پھر واپس بھی آ گیا. یہی نہیں, میں پہلے آسمان پر گیا, واپس بھی آیا, میں اللہ سے مل کر آیا, پھر واپس بھی آیا, پھر رات کو سویا بھی اور ابھی صحابہ کے درمیان بیٹھا ہوا ہے. وہ سمجھنے لگا یہ مذاق ہے, الیاذ باللہ ایسا نہیں ہو سکتا. وہ ہنسنے لگا, ہنستا ہنستا باہر آیا, سامنے دیکھا گلی میں اتبا آ رہا تھا. اتبا کو بلا کر کہنے لگا تم نے سنا ہے
یہ مسلمانوں کے نبی نے کیا کہانی سنائی ہے؟ عتبہ کہتے ہیں میں نے نہیں سنا۔ وہ کہنے لگا وہ مسلمانوں کا نبی کہتا ہے میں رات کو مسجد اقصی گیا، فلسطین گیا، پھر میں آسمانوں پر گیا، میں نے جنت کو دیکھا اور پھر واپس بھی آ گیا۔ صحابہ اس کی بات کو مان رہے ہیں۔ عتبہ ہنسنے لگا، یہ دونوں شیطانی مسکراہٹ ہنس رہے تھے۔ آگے چلے، تھوڑا آگے چلے تو ولید آ گیا۔ ولید نے جب اپنے دونوں بدبخت دوستوں کو دیکھا تو انہیں کہنے لگا تم لوگ ہنستے کیوں ہو؟ ابو جہل نے کہا تم نے بات نہیں سنی؟ اس نے کہا کیا بات؟ کہنے لگا یہ جو مسلمانوں کا نبی ہے یہ کہتے ہیں میں راتوں رات مسجد اقصی میں گیا، پھر میں پہلے آسمان پر گیا، پھر ساتویں پر گیا۔ وہ بھی ہنسنے لگا، تنزیہ ہنسنے لگا۔ وہ کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تینوں ہنسی مذاق اڑانے لگے۔ ان تینوں میں سے ابو جہل کے ذہن میں ایک بات آئی، وہ کہنے لگا میں نے صحابہ میں دیکھا ہے وہاں سارے بیٹھے تھے، ابو بکر نہیں بیٹھا تھا۔ ابو بکر کا گھر تھوڑا دور ہے، دار ارقم سے تھوڑا سائیڈ پہ ہے، آؤ اس کے گھر جاتے ہیں اور اس کو جا کر یہ بات بتاتے ہیں، یہ بڑا اچھا موقع ہے، ابو بکر کو مصطفیٰ سے جدا کر لیں گے۔ وہ تینوں اٹھے، ابو بکر کے گھر گئے، ابو بکر کے گھر جا کر کے بیٹھے اور کہنے لگے ابو بکر یہ بتاؤ اگر کوئی آدمی کہے کہ میں راتوں رات مکہ سے اٹھ کر فلسطین میں گیا کیا مان لو گے؟ ابو بکر کہتے ہیں نہیں یہ بات تو ماننے والی نہیں ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھے، آنکھوں میں اشارے ہوئے، کہنے لگے تیر نشانے پہ لگ رہا ہے۔ کہنے لگے اچھا یہ بتاؤ کوئی شخص یہ کہے میں راتوں رات پہلے آسمان پر گیا مان لو گے؟ ابو بکر کہنے لگے یہ آسمانوں پر جانے والا تو ایک ہی شخص ہے۔ ابو بکر نے کہا یار بات سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ پھر خوش ہوئے۔ ان میں سے ابو جہل نے کہا اچھا یہ بتاؤ کوئی کہے میں ساتویں آسمان پر گیا مان لو گے؟ ابو بکر کہتے ہیں اوے بدبخت مجھ سے بحث نہ کر، بتا کہتا کون ہے، کہتا کون ہے، یہ جملہ کہا کس نے ہے؟ وہ کہنے لگا چھوڑو جس نے بھی کہا، بتاؤ یہ بات ماننے میں آتی ہے؟ تو ابو جہل نے کہا بتا تو مانے گا۔ ابو بکر صدیق نے کہا مجھے بتا یہ جملہ کہا کس نے ہے؟ ابو جہل کہنے لگا یہ جملہ اسی نے کہا جن کا تو کلمہ پڑھتا ہے، یہ جملہ اسی نے کہا جن کا تو مرید بنا پھرتا ہے، یہ جملہ اسی نے کہا جو تیرا استاد ہے۔ ابو بکر صدیق بیٹھے تھے کھڑے ہوئے اور ابو بکر نے کہا انتا تکذبون علیہ، تم میرے نبی پر جھوٹ باندھتے ہو، وہ ایسی بات نہیں کر سکتے۔ ابو جہل نے کہا ہوا یجلسو فی المسجد، وہ مسجد میں بیٹھے ہیں، دار ارقم میں بیٹھے ہیں، ویحدث اصحابہ، اور اپنے صحابہ کو یہ بات بتا رہے ہیں۔ ابو بکر کہنے لگے ہوا یحدث اصحابہ الان، کیا اب بھی وہ اپنے صحابہ کو یہ بات بتا رہے ہیں کہ وہ مسجد اقصی میں گئے، پہلے آسمان پہ گئے، سدرہ پہ گئے، اللہ سے ملاقات کی؟ ابو جہل نے کہا نعم۔ صدیق اکبر نے ایک جملہ کہا ارے دنیا کی ساری صداقتیں میں صدیق کے اس جملے پر قربان کر دوں، دنیا کے سارے سچے میں صدیق کی جوتی سے اڑنے والی مٹی پر قربان کر دوں۔ صدیق نے کہا اگر میرے نبی نے یہ کہا ہے تو پھر سنو، صحابہ نے محمد کی زبان سے مانا اور محمد کی زبان پر ایمان لائے، میں تیری گندی زبان سے اپنے نبی کے بارے میں سن رہا ہوں، سن میں ایمان لاتا ہوں، میرا مصطفیٰ مسجد اقصی بھی گیا، میرا مصطفیٰ پہلے آسمان پہ بھی گیا، میرا مصطفیٰ ارے تیو صدیق اکبر ہے یارو جدے مونڈے تے احمد چڑھیا اور جس ساری خلقت تو پہلا کلمہ محمد دا پڑھیا روز حشر شرمندہ ہوسی اور جیڑا نام صدیق تو سڑیا کام تار اے ہن حقدار جنت دے اور جنہ لان صدیق دا پڑھے۔ اے تیو صدیق ایک تھک گئے ہو جی، تھکنا تو تسی ہے زور دے لا رہے ہو، ذرا ہاتھ چک کے کہو سبحان اللہ۔ سامعین گرامی قدر، صدیق کون صدیق؟ ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، لو جی ایک اور معاہدہ کرنے ہیں، اگر تو یہ جملے آپ نے پہلے سنے ہوئے تے نہیں بولے، اور اگر نہیں سنے پھر تے حق بندا ہے نا جی، ایڈوانس وچ کہہ دیو سبحان اللہ۔ سنیو میں جملہ عرض کر رہے ہیں، صدیق کون صدیق؟
خلافت بھی کرتی رہے ناز جس پر، خلافت بھی کرتی رہے ناز جس پر، عدالت بھی کرتی رہے ناز جس پر، امامت بھی کرتی رہے ناز جس پر، شہادت بھی کرتی رہے ناز جس پر، رفاقت بھی کرتی رہے ناز جس پر، سخاوت بھی کرتی رہے ناز جس پر، شجاعت بھی کرتی رہے ناز جس پر، وہ آیا وہ آیا وہ آیا صحابہ کا سردار بن کر، گلشن نبی کی ہے مہکار بن کر، خدا کا نرالا وہ شاہکار بن کر، وہ حق و صداقت کا پرچار بن کر، وہ غازی مجاہد وہ سالار بن کر، صدیق کون صدیق؟ میری ابتدا ہے وہ صدیق اکبر، میری انتہا ہے وہ صدیق اکبر، بڑا با وفا ہے وہ صدیق اکبر، بڑا با صفا ہے وہ صدیق اکبر، وہ سب سے جدا ہے وہ صدیق اکبر، ارے وہ سب سے جدا ہے وہ صدیق اکبر۔ کون سنیے گا؟ ارے سنیے گا، میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اے دیو صدیق اکبر ہے یارو، جیڑا نام اے دیو صدیق اکبر ہے یارو، جدے مونڈے تے احمد چڑھیا اور جس ساری خلقت تو بیلا کلمہ محمد دا پڑھیا روزے حشر شرمندہ ہو سی، جیڑا نام صدیق تو سڑیا کم تر اے ہن حقدار جنت دے، اور جنہ لڑ صدیق دا پڑھیا سنیو، نبی دا پیارا نبی دا دل بر صدیق اکبر، نبی دا پیارا نبی دا دل بر صدیق اکبر، ایمان سونے تے سب تو پہلا لے آن والا صدیق اکبر، حدیث دی ہر کتاب وچے جے کوئی نہ مننے تے اس دی قسمت او چاہ کے مدنی نو موڑے آتے پھران والا صدیق اکبر، چاہ کے مدنی نو موڑے آتے پھران والا۔ میں نے شان صدیق اکبر پر کچھ کہا، اب اس کے بعد شان فاروق اعظم پر 45 منٹ خطاب کروں گا، اس کے بعد خلافت راشدہ پوری کروں گا۔ جاگ رہے ہو؟ کر لما ماشاءاللہ زور لگ رہا ہے، تو کیڑا مسئلہ ہے؟ ذرا کہو سبحان اللہ۔ سامعین گرامی قدر، میں سرائکی کے چند جملے عرض کروں گا اور پھر اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، کافی وقت ہو گیا۔ بڑی توجہ چاہوں گا، سرائکی سمجھ آن دی ہے؟ جنہ کو سرائکی سمجھ آن دی ہے ذرا کہو سبحان اللہ۔ نہ میں ای قابل نہ علم اتنا، نہ اتنی طاقت قلم رکھیں دے، ایو مقام جتھا مورخ سنبھل سنبھل کے قلم اٹھیں دے، متا میں گستاخ تھی نہ پوواں، قلم بھی ڈر ڈر سیاہی چیندے، خدا نبی دی رضا کو پندے، پچھا او کاغذ تے سر ٹکین دے۔ جملہ سنیو، جدا او کاغذ تے سر ٹکین دے، قلم کو تھوڑا شعور مل دے، جدا میں لفظ عمر لکھینا عجب جیا ایک سرور۔ او کہہ دیو سبحان اللہ۔ جدا میں لفظ عمر لکھینا، کون عمر؟ ایو عمر ہے، ایو عمر ہے۔ یاسر بھائی سن رہے ہو؟ تو اڈی نظر جملہ محترم قبلہ جناب، ایو عمر ہے جیڑا جو دریا کو چٹھی کر کے کرے روانہ۔ جی گل کتاب مجھ نہیں آئی تو نہ بولو، جی سنی جی تو سبحان اللہ کہہ دیو۔ ایو عمر ہے جیڑا جو دریا کو چٹھی کر کے کرے روانہ، ایو عمر ہے لباس ٹاکیاں تے مزاج پختہ ہے عادلانہ، عمر دا انصاف یاد رکھ تو، عمر کے انصاف کو بھولانا، عمر بناوے قانون جہڑا قانون مننے یکا زمانہ، لقب فاروق اعظم ہے ملیا، او لقب فاروق اعظم ہے ملیا، عمر ہے انصاف دا خزانہ، عمر جے آیا آزاد تھی گئی اساں مسیطاں اساں ازانہ، عمر جے آیا آزاد۔ کون عمر؟ کون عمر؟ مرد جلال مرد ہنر بھیجنا پڑا، اونچے بدن پہ اونچا ہی سر بھیجنا پڑا، بڑھنے لگا تھا زور جہالت کی فوج کا، روئے زمین پہ رب کو عمر بھیجنا پڑا۔ اے عمر ہے جیڑا جو دریا کو چٹھی کر کے کرے روانہ، اے عمر ہے لباس ٹاکیاں تے مزاج پختہ ہے عادلانہ، عمر کے انصاف کو یاد رکھ، عمر کے انصاف کو
مسیتا اسا ازانا، عمر تے اسلام دی ہے طاقت، عمر تے اسلام کو فخر ہے، صدیق عثمان علی تے قربان عمر عمر ہے، عمر عمر ہے۔ اگلے مہمان تشریف لا چکے ہیں اور میں 5 منٹ میں اپنے گفتگو کو ختم کر رہا ہوں اور پھر اگلا خطاب ہوگا، اس کے بعد انشاءاللہ دعا کی طرف ہم چلیں گے۔ سامعین گرامی قدر، صحابہ کرام کا مرتبہ، ان کی عظمت، ان کا تقدس اور احترام بیان کرنے کے لیے پہرو چاہیے، لیکن آئیے کل مغرب کے بعد ربیع الاول کا آغاز ہو رہا ہے، آئیے ایک سلام اس دربار پر کرتے ہیں جس دربار کے صدقے صحابہ کو یہ مقام ملا۔ جے تسی سبحان اللہ کہو گے تو میں آگے ٹرنا، ہاتھ چک کے ذرا سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، خلافت راشدہ۔ سامعین میں آخری جملے عرض کر رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ صحابہ کا ذکر ہو اور اس ہستی کا ذکر نہ ہو جس کے بارے میں کہا گیا کہ ہو لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے، کیا کیا نہ دیا اس محسن اعظم نے انسانوں کو، دستور دیا منشور دیا، کچھ راہیں دی کچھ موڑ دیے۔ یہاں سنی کانفرنس میں آنے والے ہر انسان کا عقیدہ ہے، دنیا میں بسنے والے ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ صحابہ کو صحابیت کا درجہ ملا، وجہ مصطفیٰ تھے، صدیق کو صداقت کا درجہ ملا، وجہ مصطفیٰ تھے، فاروق کو عادل بنایا گیا، وجہ مصطفیٰ تھے۔ میرا یہ عقیدہ ہے اس کائنات میں آج تک اور آج سے لے کر کے قیامت کی صبح تک کوئی ذات ایسی نہیں جو عزت و عظمت میں، شان و شوکت میں، رفعت و منقبت میں، ابدیت و عبادت میں، رافت و رحمت میں، نبوت و رسالت میں، صداقت و عدالت میں، شجاعت و دیانت میں، صاحب فضل و کمال، بے مثل و بے مثال، محبوب رب ذل جلال، آمنہ کے لال، نور الہدا، بدر الدجا، شمس الضحا، احمد مجتبیٰ کا مقابلہ کر سکے؟ ارے دوستو، کوئی ذات اس ذات کا مقابلہ کر بھی کیسے سکتی ہے؟ یہ ذات تو وہ ذات ہے جس کے بارے میں پروردگار عالم نے کہا لولا کلمہ خلقت الافلاک، میرے محبوب اگر میں نے تجھے نہ بنانا ہوتا تو میں کچھ بھی نہ بناتا، میرے محبوب میں نے تجھے نہ بنانا ہوتا کچھ بھی نہ ہوتا۔ مجھے تو یوں سمجھ آئی جیسے اللہ کہہ رہے ہو محبوب میں نے تجھے بنانا تھا تو کائنات کو بنایا، محبوب اگر میں نے تجھے نہ بنانا ہوتا یہ سورج کی جولانی بھی نہ ہوتی، یہ تاروں کی تابانی بھی نہ ہوتی، یہ دریاؤں کی روانی بھی نہ ہوتی، یہ ستاروں کی درخشانی بھی نہ ہوتی، یہ بچپن بڑھاپا جوانی بھی نہ ہوتی۔ میرے محبوب اگر میں نے تجھے نہ بنانا ہوتا یہ قوم و اقوام بھی نہ ہوتے، یہ صوم و سیام بھی نہ ہوتے، یہ شریعت کے احکام بھی نہ ہوتے۔ میرے محبوب میں نے تجھے بنانا تھا تو کائنات کو بنایا بھی، سجایا بھی، سنوارا بھی۔ محبوب میں نے تجھے بنانا تھا تو کائنات کے ذرے ذرے کو وجود بخشا، اس دھرتی کو اس کا گوہر مقصود بخشا۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے اے یا رسول اللہ، تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا، نہ روح حق سے نقاب اٹھتا، نہ ظلمتوں سے حجاب اٹھتا، فروغ بخشے نگاہ عرفا اگر چراغ حرم نہ ہوتا، کتاب فطرت کے سرے ورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتے، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، اور زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا، یہ